تو ناظرین پروگرام کے اس حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی، کالر صاحب نے جو کہ بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائی کہ انہوں نے اس میں خاکوں کا بھی ذکر کیا کہ یورپ میں جو یہ ثانیہ ہوا، اس میں لوگ مارے گئے، وہ خاکوں کا معاملہ ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ فتنہ در فتنہ، مطلب فتنے کے مقابلے میں بھی فتنہ اور پھر اس کے مقابلے میں دوبارہ فتنہ۔ تو جہاں تک بات خاکوں کی ہے تو اس پر تو ظاہری بات ہے سب کے دل بڑے رنجیدہ ہیں اور شدید پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہی چیزیں بقیہ مزید اور فتنوں کو ہوا دیں گی اور ان کو موقع دیں گی کہ وہ اس کے جواب میں فتنے ہی کو لے کر آئیں گے۔ تو ہماری اسی کے اوپر ساری گفتگو چل رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگ پہ چل رہی ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ایک جگہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ پسپا ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے یہ سر اٹھا لیتے ہیں۔ مطلب شام میں پسپا ہوئے انہوں نے عراق میں سر اٹھایا، عراق سے پسپا ہوئے انہوں نے افغانستان اور پاکستان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک میں پچھلے محرم میں بھی دیکھ رہا تھا کہ بھوپال میں ہو، بہتر آپ ناظرین کے بتا پائیں گے۔ ماشاء اللہ، میں انڈین ہوں، ہم نے کبھی اپنے بچپن سے نہیں دیکھا نا کہ اہل سنت کا یا اہل تشیعوں کا کوئی جھگڑا ہو، لیکن ابھی اس سال اس محرم میں ہم تو شاکڈ ہی رہ گئے کہ بھوپال میں بھی لوگوں کے گھر چلائے گئے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ اہل تشیع تھے، مومنین تھے۔ تو مطلب یہ جو دہشت گردی ہے وہ ایک ملک سے شروع ہو کر دوسرے ملک اور سبھی جگہ پھیل رہی ہے۔ مطلب عنصر وہاں بھی ہمیشہ رہا ہے، لکھنؤ میں جیسے پاٹن نالہ ہے آپ کا، تو وہاں عنصر رہا ہے، وہ عبد الشکور خارجی ہوا کرتا تھا وہاں۔ مطلب ان کو چونکہ ایک ہندو سرکار ہے اس نے ان کو موقع نہیں دیا اتنا، ان کی سرکوبی کرتے رہے، ان کو ایک لیمٹ میں رکھا، مگر ان کے لوگ ہیں بہت وہاں۔ ہاں، لیکن آپ دیکھیں نا، یہ سب سے زیادہ شرمناک بات ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو وہاں پر پاپولیشن ہے، ہندو آپ کو کبھی ٹربل نہیں دیتے کہ جب آپ لے کر جاتے ہیں وہ تب جلوس نکلتا ہے تو کبھی بھی ہندو آپ کے گھر نہیں جلائیں گے یا آپ کو ٹربل نہیں دیں گے، وہ لیں گے۔ اگر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ٹائمنگ کی پرابلم ہے یا کوئی ان کا بھی کوئی تہوار آ رہا ہے، اسے ٹائمنگ بل رہی ہے، لیکن کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا گھر جلا رہا ہے۔ مطلب اسی پہ تو بات ہو رہی۔ اچھا، جہاں تک پھر کلمہ گو پہ اگر بات آ جاتی ہے تو پہلے یہ بہت عرصے سے جو ایک خارجی عناصر ہیں یہ گھسے رہے مختلف شکلوں میں اور اپنا کام کرتے رہے، مگر اب جیسے کہ ہمارے کالر نے بھی کہا کہ نقاب اٹھ چکی ہے، مطلب اب باقاعدہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ کھلے عام بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا نام استعمال کر رہے ہیں، یہ سنی نہیں ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، مطلب یہ کون ہے، کوئی ان کو غن کرنے کو تیار نہیں ہے، لاوارثوں کو جن کی کوئی شناخت نہیں ہے، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کدھر پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مطلب اس کو بلکہ میں ایک خبر دیکھ رہا تھا اس میں یہی مطلب ان تمام فتنوں پہ اور خصوصاً کارٹون کے اوپر انہوں نے شیخ حسن زادہ آیت اللہ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ماڈرن زمانے کی جہلیت ہے۔ جی ہاں، جہلیت کی بات کرتے ہیں نا، یہ جو جہلیتیں ہو رہی ہیں نا یہ ماڈرن زمانے کی جہلیت ہے۔ مطلب اس میں آپ کو داعشی ایسے ملیں گے کندھوں تک بال پڑے ہوئے، جنگلی ہوش، نہ جانے کب سے وہ بال نہیں کٹوائیں، یہ ماڈرن زمانے کی جہل ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام علی بھائی۔ جی محمد علی بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب علی۔ ہاں جی، دیکھیں کہ پہلے تو میں نے خادم صاحب کو نیوز سنی ہے، اللہ بہت افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ بہت اچھے کالر تھے ہمارے، یقین جانی جب بھی وہ کال پہ فون کرتے تھے تو میں بڑے غور سے ان کی باتیں سنتا تھا، ماشاءاللہ وہ علم رکھتے تھے ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں علی بھائی کہ میں نے آج آپ کا پروگرام صرف 40 منٹ ہی دیکھا ہے، اسی کے اندر میں بات کروں گا کہ نقوی صاحب بھی آئے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی، باتوں میں آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ دین کو آگے لے کے چلے، لیکن علی بھائی اگر غور سے دیکھیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے، وہ دین کو لے کے نہیں چلے، وہ صرف مذہب کو لے کے چلے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی جیسے نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیزیں جو برائی جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں۔ جس طرح میری بہن نے کہا تھا سیاست کے اوپر بات کی ہے، ہمارے بزرگ اگر دین کو ساتھ لے کے چلتے، سیاست کو ساتھ لے کے چلتے، مزدوروں کو ساتھ لے کے چلتے، کسانوں کو ساتھ لے کے چلتے، حتیٰ کہ فیض احمد فیض کو ساتھ لے کے چلتے، ساگر صدیقی کو ساتھ لے کے چلتے، دانشوروں کو ساتھ لے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے جو پلیٹ فارم امام حسین علیہ السلام کا پلیٹ فارم تھا اس کو ایک مخصوص دائرے کے اندر اس کو کر دیا ہے، اور صرف محرم کے دن کے اندر
یقین جانیے سوائے صرف اس کے کہ اس کو ایک چھوٹے سے سرکل کے اندر محدود کر مگر محمد علی بھائی یہ مطلب مختلف ملکوں میں مختلف صورتحال ہے. اگر آپ عراق اور ایران اور اس خطے میں دیکھیں تو وہاں سیاست مذہب کے ساتھ ہم آہنگ رہی ہے. یہ فکر جو تھی یہ بنو امیہ سے ڈرائیو ہو کے پاکستان اور ہندوستان میں اس نے اثر کیا. یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں آپ کی بات. یہاں پر سیاست کا مطلب جھوٹ تصور کر لیا گیا. مگر جو ہمارا گلف ہے اور یا پرشین گلف ہے وہاں پر آج بھی سیاست الہیہ سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے. بڑے بڑے آیت اللہ ہیں جو مشہور سیاستدان ہیں اور مذہبی شخصیات ہیں. یہ صرف ہمارے پاس ہوا ہے یہ پاکستان میں اور انڈیا میں. یہ بالکل آپ کی علی بھائی بالکل بات درست ہے اور یہی ہمارا جو نقطہ ہے جہاں سے ہماری کمزوری ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یقین جانیے کہ جس وقت ہم محرم میں باہر نکلتے ہیں 10ویں میں پورا محرم اپنے جب شہر میں ہمارے شہر میں بہت بڑی امام بارگاہ ہے جو آیت اللہ خمینی صاحب نے اس کو فنڈ کر کے اس کو بنایا. یقین جانیے پورا محرم سے پہلے ہم 2 ہفتے اس کی تیاری کرتے تھے, نوحے کرتے تھے اور بہت کام کرتے تھے. لمبی بات ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے ڈور بند کر دی ہے اور صرف یہ کہہ دیا ہے کہ باہر نکلو اور سڑکوں پہ آ کے ہم آزاداری کریں. وہ بہت اچھی بات ہے. آزادار میرے یقین جانیے میرے دل کے اندر ہے آزادار, کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے آزادار ہے. تو آزاداروں نے اپنا کام کیا, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جو کمی ہے ہم نے ڈور بند کیے ہیں. یقین جانیے کہ میں نے نہیں دیکھتا کہ ہم نے وہاں پہ پروگرام آیا تھا کہ دیکھیں کہ محرم میں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 1-2 دن جو ہے نا آپ علماء دین لے لیں, باقی جو 9 اور 10 پورے محرم ہے وہ ان لوگوں کو جہاں پہ مزدور شامل کیا جائے, مزدوروں کو پلیٹ فارم پہ دیا جائے کہ یہ مزدور یونین آئی ہے. ڈزنٹ میٹر کہ یہ اس کے ساتھ اہل تشیع لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ وہ طبقے تھے جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کام کیا تھا. یہ طبقے ہمارے پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں, نہ ان کو ہم سٹیج پہ بلاتے ہیں, نہ ان کی نمائندگی ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام کے مشن کے اندر. حتیٰ کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر اسی کو محرم کو صرف محرم کے اندر ان لوگوں کو اندر لے آئیں, ان کے لیے ڈور اوپن کر دیں, تو یہ جتنی بھی دنیا کی برائیاں ہیں, جتنے بھی لوگ ہم کو آج مار رہے ہیں, جو ہمیں قتل کر رہے ہیں, برائیاں جنم لے رہی ہیں, یقین جانیے اسی امام حسین لین کے مشن کے اوپر سے ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. اب آپ دیکھ لیں حج کتنا بڑا ہے, عید النبی کا کتنا کروڑوں کا جلوس ہم نکالتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا 10ویں کا پورا محرم میں ہم اپنا دنیا میں پھیلے ہوتے ہیں کربلا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو قوتیں ہیں جو اس نظام کو چلا رہی ہیں, ان قوتوں کو کہتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ باہر نکلیں گے اور کالا کریں گے, 2-4 سینے پہ ہاتھ ماریں گے, اللہ خیر اللہ ان کا مہینہ گزر گیا, ان کو باقی جو سال جو ہے ان کو دبا کے رکھو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب کام کرنا ہے کہ میں نے علی بھائی نے میری بہن نے یہی کام کرنا ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا, کام ہوا بھی ہے. اس دفعہ دیکھیں آپ نے عاشورہ بٹالین کا قیام ہوا, سرائے السلام کا قیام ہوا, اصحاب الحق کا قیام ہوا. جو رضاکار عراق میں گئے ہیں اس میں پوری دنیا کے شہداء شامل ہیں, اس میں پارا چنار سے بھی ہیں, اس میں ہندوستان سے بھی ہیں, بلکہ انڈین میڈیا ZTV کا بھی میرے پاس پروگرام پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے اس عالم دین کا بھی ذکر کیا. لکھنؤ سے جو پڑھنے حوزے میں گئے ہوئے تھے وہ موصل میں لڑ کے بھی آئے, انہوں نے کہا مجھے اس پہ فخر ہے اور انڈیا گورنمنٹ نے ارسٹ بھی نہیں کیا. یہ کہا کہ ہاں رد فتنہ کے لیے جو لڑتا ہے اس پہ ہندوستانی گورنمنٹ فخر کرتی ہے, ایک فتنے کو دبانے کے لیے ہمارا آدمی گیا. یہ کام ہوا ہے. آزادار خالی اس سے ماتم کر کے نہیں پلٹے ہیں, وہ موصل تک لڑنے گئے ہیں. میرے پاس چیزیں موجود ہیں. علی بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں ایک پلیٹ فارم کی بات کرتا ہوں کہ جس وقت ہم پلیٹ فارم محرم کے اندر جب ہم مجلس لگاتے ہیں اس مجلس میں نمائندگی ہونی چاہیے. یہ ہے پلیٹ فارم. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے گراس روٹ سے آپ اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ 4 علماء جن آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس تنظیمیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ گراس روٹ کے اوپر یہ تنظیمیں اندر نہیں ہیں, ہم ان کو انویٹیشن نہیں دیتے اور نہ ان کو ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھنے دیتے ہیں. جب یہ گراس روٹ کے اوپر یہ بات ہوگی, جتنے بھی انقلاب آئے ہیں, یہ ایک بات یاد رکھ لو, پوری دنیا جہاں بھی کر رہے ہیں, جتنے بھی انقلاب دنیا میں آئے ہیں وہ سارے گراس روٹ سے آئے ہیں. جب تک آپ گراس روٹ پہ ورک نہیں کریں گے, جتنے مرضی علماء دین اکٹھے کر لیں, جتنے مرضی سیاستدان اکٹھے کر لیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے, جس طرح اسلام آباد کے اندر طاہر القادری صاحب گئے تھے, عمران خان صاحب بیٹھے تھے. مسئلہ یہ کیا تھا کہ
کہ اتنا بڑا پلان ان کے پاس ہو. اور کیا بات یہی رہ گئی تھی کہ گراس روٹ کے اوپر کام ہی نہیں تھا. مزدور آپ کو وہاں پہ نہیں مل رہا تھا, کسان آپ کو وہاں پہ نہیں مل رہا تھا, تو انقلاب کی ہم بات کرتے تھے. اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی پلیٹ فارم سے یہ آخری نعرہ نکلے گا اور یہیں سے ایک تو قوت نکلے گی انشاءاللہ. قوت ہے انشاءاللہ, جس قوت کو لے کے ہم دنیا میں امن اور اس کے اندر اسلامتی پھیلا سکیں گے اور انقلاب لے کے آ سکیں گے. ادروائز میری آج پوری دنیا میں بات سن لو, دنیا میں آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے امام حسین لیب کے علاوہ. اس پلیٹ فارم کو اگر صحیح سمت کی طرف لے گئے, یقین جانیے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے. ادروائز ہماری تباہی بربادی اسی طرح ہوتی رہے گی جس طرح ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر خدایا سیاست کو اور ان مزدوروں کو, کسانوں کو, فیض صاحب کو, ساغر صدیقی کو, ان کو اندر لے کے آؤ. محرموں کے دن کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلیں گے. جزاکم اللہ خیر میرے بھائی ٹائم دینے کا. آپ کا پروگرام بہت. تو باقی ایک چھوٹی سی بات کرتا جاتے جاتے کہ میری روبینہ بہن آئی تھی, وہ ماشاءاللہ ہماری بہت پیاری ریگولر کار ہے اپنا علی بھائی, تو وہ سوئمنگ پول میں کام کرتی تھی. تو میری بہن کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جا کے کام کریں. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے اور اچھے آپ پوائنٹس ہمیشہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. بعض جگہ مختلف جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو جب سے یہ خودکش ایلیمنٹ شروع ہوا, مطلب امام بارگاہ کا دروازہ کون ہوتا ہے جو کسی کے لیے بند کرے. جی ہاں, مطلب اگر آپ ہندوستان سے تعلق ہے تو آپ دیکھتی ہیں وہاں اہل ہندو سب شامل ہوتے ہیں, اور سکھ کا ایک قصیدہ ہم چلاتے رہے ہیں. تو اور جہاں تک پاکستان کی بات ہے, وہاں پر کوئی مسلمانوں کا مسلک ایسا نہیں ہے جو شامل نہ ہوتا ہوں. میں پرسنل لوگوں کو جانتا ہوں جو شامل ہوتے ہیں. اب جب سے یہ خودکش وغیرہ کا ایلیمنٹ آ گیا ہے تو ایک سیکیورٹی بس کھڑی کر دی ہے کہ بھئی آپ چیک کرا کے اندر جائیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اب اگر کوئی آدمی صورت سے, کسی اور حلیے سے, کسی اور فقہ کا ہے تو وہ ذرا ڈرتا ہے مجھے پکڑ نہ لے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے, در سب کے لیے کھلا ہے. آج بھی جو مرکزی مجلس کراچی میں ہوتی ہے نیشنل پارک میں, سبھی آتے ہیں. بس یہ ہے کہ وہاں پر پہلے کھلا ہوتا تھا, کوئی چیک ویک نہیں ہوتا تھا کیونکہ چھرے چاقو کی لڑائی تھی. جب ہوگا تو دیکھ لیں گے. اب یہ بم کا معاملہ ہو گیا تو وہ ایک جو اس کے سارے ایکوپمنٹ ہے اس میں سے گزارتے ہیں, چیک کرتے ہیں. دروازہ آج بھی امام حسین السلام کا کسی کے لیے بند نہیں ہے. اور ہم نے اس عاشورہ کی جو 40 کی ٹرانسمیشن تھی اس میں ہم نے فوٹیج چلائیں جو کہ عراقی کرسچنز تھے, وہ اپنی سلیب کے ساتھ, بائبل کے ساتھ امام حسین السلام کو سلام کرنے آئے. اور اس کے بعد میرے پاس اور تصویر بھی, اس میں روی شنکر صاحب ہندوستان سے امام حسین السلام کے روضہ حرم کی کو وزٹ کرنے گئے, ان کی زیارت کرنے گئے, اس کو بوسہ دے رہے ہیں. وہ ساری چیزیں موجود ہیں. دروازہ ہم کوئی ہوتے نہیں, کوئی نہیں ہوتا بند کرنے کا. امام حسین السلام کا دروازہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کھلا ہے. میرے خیال سے بھائی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمیں پلیٹ فارم حضرت امام حسین دے گئے ہیں اور ہمارے پاس ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ہاں, جتنے لوگ شامل کرنا چاہے کریں. ہاں, کرنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ایسی آرگنائزیشن بنانی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں نا 2.5 مہینے 2 مہینے 8 دن لوگ آتے ہیں, مولا کا نام سننے کے لیے آتے ہیں. چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ہو, محرم اور چہلم میں لوگ پہنچتے ہیں, پارٹیسپیٹ ضرور کرتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کی میں سمجھتی ہوں کہ واقعی کئی بار ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو آپ ایک علماء کے منہ سے سن لیتے ہیں. تو یہ ایک یونیورسٹیز ہیں, ایک آرگنائزیشنز ہیں. میرے خیال سے بھائی کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم ان یونیورسٹیز کو یوٹیلائز کریں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, ان کو بتائیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا, میں پہلے بھی اس پہ یہی بات ان سے کر چکا ہوں کہ کسی دوسرے مکتب کے بچوں کو بٹھائیں. جی ہاں, اور ہمارے بچوں کو بٹھائیں. یہ مجالس کا بہت بڑا صدقہ ہے. جی ہاں, 10 دن ہم وہ کچھ ڈیلیور ہو جاتا ہے جو کہ ہم سالہ سال نہیں کر سکتے. جی ہاں, کیونکہ جو کہیں نہ جاتا ہے 10 دن میں تو آئے گا ہی. تو اس کو وہ کچھ مل جاتا ہے. تو ممبر اپنا کام ماشاءاللہ 1400 سال سے انجام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سینہ زنوں کے دستے, یہ انہوں نے سب کچھ بچا رکھا ہے, دین کو بچا رکھا ہے. مطلب یہ جانے دیتے ہیں, آگے جا کے یہ نہ ہوتے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں ہیں, سب اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اور جہاں تک پاکستان کی اس وقت سچویشن ہو گئی نا کہ نئی چیزیں بنانا, یہ بات کرنا ہماری طرف سے ہم لوگ بہت آسانی سے شاید کر سکتے ہیں, مگر جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہو, جو گھر سے نکلتے وقت ریکی ہو رہی ہو اور واپس آنے کے لیے انسان سوچ رہا ہوں میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں,
تو وہاں پر کوئی چیز بنانی پھر اتنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نرغے میں نہیں، مطلب جو کچھ چیز بنتی ہے اس میں ان کا آدمی پہنچ جاتا ہے، وہ اس کو سبوتاش کرنے کی کوشش کرتے آپ کی ہیں۔ بات سے میں اتفاق رکھتی ہوں، کیونکہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کسی اور ملک میں بیٹھ کر کہہ دینا، جو لوگ وہاں پر ہیں ان کے لیے تو شاید یہ بھی مشکل ہو کہ اپنے آپ کو انٹروڈکشن دینا کہ ہم شیعہ ہیں۔ میں ان کی مطلب وہ بہت بہادر ہیں اور مطلب اس طرح رہ رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ کا دشمن ہے، آپ کو سامنے سے وار کر رہا ہے، آپ اس سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ سامنے سے وار کر رہا ہے، لیکن ایک دشمن آپ کو پیٹ پیچھے سے وار کر رہا ہے، آپ اس سے کس طرح لڑیں گے؟ میں نے ابھی جو اس پروگرام کے شروع میں ہی اس پروگرام کو اٹھایا ہی اس خبر سے جی کہ پولیس کی موبائل کے ساتھ اریسٹ کر کے لے گئے جی دھوکے ایئرپورٹ سے، جی ہاں حالانکہ وہ پولیس والے ہی تھے، جی ورنہ ایئرپورٹ کا جو ایریا ہے وہ ہائی سیکیورٹی زون ہے، اچھا اس کے اندر مطلب وہ سارا چیک اینڈ بیلنس ہے، کیمرے بھی ہیں، ہر چیز ہے، ایسی بات نہیں ہے، ورنہ اس وقت دھماکہ ہو چکا ہوتا۔ وہاں پر ایس پی کی نمبر پلیٹ کی گاڑی، جی اس میں پولیس اہلکار وہ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں سکندر رضوی صاحب بیٹھ جائیے، ان کا بیٹا موجود، ان کے دوست موجود، وہ کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں، آپ کون؟ ہم پولیس۔ ٹھیک ہے بھی گرفتاری ظاہر کر دیں گے، بات ہو جائے گی، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، اس کو مار کے پھینک دیا بوری میں بند کر کے۔ تو اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پولیس کی موبائل میں تھے یا پولیس کی وردیاں پہنے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ ان کا حصہ ہے، کام کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ کام کسی اور کیونکہ مجھ سے خود ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ جب ہم کام کرتے ہیں پیچھے سے سپاہی گولی مار دیتا ہے، جب سپاہی کام کرتا ہے افسر گولی مار دیتا ہے، جی کالی بھیڑیں مکس ہو گئی۔ جب بھی ویکینسیز اوپن ہوتی ہیں سیکیورٹی فورسز میں تو یہ دہشت گرد تنظیمیں اپنے لوگوں کو وہ خرید کے گھسواتی ہیں، سارا بیسکلی کرپشن ہے، جی ہاں سیٹ بکتی ہے، میرٹ پہ نہیں ہوتی، بکتی ہے، وہ پیسے دیتے ہیں، ان کے پاس ان کے بیرونی آقاؤں کا پیسے سے منہ کھلا ہوا ہے، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں، تو جتنی بھی سیٹیں بکتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں، لوگ ڈال دیتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کام کرو، جس طرح گورنمنٹ کام کرتی ہے اسی طرح وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو معاملہ سارا بہت مطلب یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ ایک نئی کچھ چیزیں، کچھ باڈیز ڈیولپ کرنا اور اس کو ان ایجنسیوں کے شر سے پاک رکھنا، وہ فوراً مطلب ٹارگٹ کرتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہاں یہ مسائل ہے، بات کی، کیونکہ آپ سمجھ لیں کہ آپ وہاں پر جیسے زبان کی کیفیت ہے نا، مطلب 32 ذاتوں کے بیچ میں کام کرنا ہے، جی ہاں بولنا بھی ہے اور بچنا بھی ہے، بولنا بھی ہے یہ معاملہ ہے۔ مطلب بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا، ہونا بہت کچھ چاہیے تھا، مگر آپ دشمن کا پریشر بھی تو دیکھیں، وہ بھی 1400 سال سے، صحیح بات، کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے مقامات مقدسہ بچائے بیٹھے ہیں۔ صحیح شہداء کے خون ہے، اس میں خون شہداء شامل ہے۔ آپ جا کے نجف میں اور کوفے میں قبرستان دیکھیں کتنے بڑے بڑے آباد ہوئے ہیں، انہوں نے جانے دی ہیں جو سب کچھ محفوظ رکھا ہے۔ جا کے موصل میں شہید ہوئے، بڑے زائرین میں بہت مشہور و معروف نام تھا، جب جاتے تھے تو وہ ہاف انڈین تھے، علی نواب الہندی، کربلا میں بڑا مشہور نام تھا، ابھی وہ موصل میں جا کے شہید ہوئے، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے۔ یہ دفاع مقدسات کی لوگوں نے جانیں سیکریفائز کر دی، مطلب ایک طرف وہ ہاف عرب تھے تو ہاف اردو بولتے تھے، تو وہ انڈین پاکستانیوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتے تھے، تو اپنی زبان میں بات کر سکتے تھے، اور چونکہ وہیں کے تھے تو وہ بھی تھے۔ معاملہ بالکل پروگرام کو مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ بالکل اب جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے کو ہے، تو میں چاہوں گا کچھ میسج ہماری جو ہے وہ اس پلیٹ فارم سے آپ کچھ میسج دینا چاہیں۔ میں بس یہی میسج دینا چاہوں گی ناظرین کو، میرا جو پہلا پروگرام تھا، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہو، اور علی موسوی بھائی نے بہت انفارمیشن گیدر کر رکھی ہے اور بہت ہارڈ ورک کر رکھا ہے، یہ ساری انفارمیشن ایک پلیٹ فارم سے پہنچانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ بس یہی میسج ہے کہ جو اللہ سے دعا کریں، اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، جو لوگ پاکستان میں ہیں، بحرین میں ہیں، یمن میں ہیں، عراق میں ہیں، ایران میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد وآل محمد آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی موسوی بھائی، ہاں بہت شکریہ، اور آپ نے گفتگو سنی ہمارے پورے پروگرام میں، ہم نے کوشش کی کہ تمام جتنی بھی خبریں ہیں، اور خبروں کی رفتار دیکھیں ناظرین اب اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم ایک ویک میں ایک پورے ویک کے بعد ایک ویکینڈ پہ ایک پروگرام کرتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اس خبر کو لیں گے، مگر ہوتے ہوتے حادثات کی رفتار اخبار معصومین میں بھی ہے کہ حادثات کی رفتار بہت بڑھ جائے گی،
تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک نیا واقعہ ہو جاتا ہے. پھر ہم ایک بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کو کس چیز سے زیادہ اس کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے, کیا کرنا ہے. کوشش کرتے ہیں اپنی سی ایک چھوٹی سی ایک کوشش ہے جو کہ آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں, اور آپ مطلب اس پہ اوپر یعنی پنجتن کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا گو بھی ہیں, اور اس پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس جو کاوش کو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. کہ اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام خبروں کو, ٹارگٹ کلنگ کو, مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان لوگوں کو, اپنے شہداء کے خون کو تو فراموش نہ کیا جائے, کم از کم اور لوگوں کو جو ہے انفارم کیا جائے, تاکہ جو بھی انفرادی طور پہ بھی, اجتماعی طور پہ بھی, انفرادی طور پہ بھی جتنے لوگ ہیں ان کا جو معاشرے میں, سوسائٹی میں کردار ہے اپنے اپنے پروفیشن کے حوالے سے, وہ اس میں جو کچھ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, جو اس چیزوں کو روک سکتے ہیں, مطلب جس حوالے سے جو بھی اپنی توفیقات جو بھی ہے اس کی وہ اپنی محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے تو وہ بالکل کرے. تو ہم اس پروگرام کو انہی ٹاپکس کو لے کر آئندہ بھی جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں. تو یہ کہ اگلی دفعہ پھر جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ کچھ نئے ٹاپکس ہوں گے, کچھ نئی خبریں ہوں گی. دل تو نہیں چاہتا کہ ہم ٹارگٹ کلنگ ہی لے کر آئیں, اللہ کرے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں یہ تمام ٹارگٹ کلنگ وغیرہ تمام چیزیں بند ہو جائیں اور ہم کسی اور موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہوں. بالکل دل نہیں مانتا کہ ہم جو ہے وہ ہر دفعہ ہم یہ لے کر بیٹھے ہوں گے کچھ نئی تصویریں دکھائیں گے آپ کو. ہم کچھ اور موضوع پہ بھی گفتگو کر سکتے ہیں, مگر چونکہ یہ ہمارے ساتھ المیہ ہے, ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے, بربریت جو ہے وہ مچائی جا رہی ہے, تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی تمام ملت تشیع کو, جو اردو بولنے سمجھنے والے لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں, ہم ان کو اپنی ملت کے ایشوز سے جو ہے وہ باخبر رکھیں, اور انشاءاللہ اس کو ہم باخبر رکھنے کی کوشش کریں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری سسٹر بینظیر کو مینچسٹر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے, ملیں گے اگلے ہفتے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.